بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو اللہ کے حکم سے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی ہو رہا ہے اور ہو کر رہے گا۔ حضرت ابو غفور پر سکوت طاری، جنگل میں پڑے ہوئے، ایک بیٹی ایک بیوی، کوئی ساتھ نہیں۔ حضرت ابو ذر غفور کی بیوی کہنے لگی، ہائے غم۔ ابو ذر کہنے لگے، کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگی، کون تیرا جنازہ پڑھے گا، کون تجھے غسل دے گا، کون تیری قبر کھودے گا، کون تجھے کفن دے گا؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، اس وقت کفن کا کپڑا بھی کوئی نہیں۔ تو ابو ذر کہنے لگے، اللہ کی بندی، میں نے جھوٹ بول رہا ہوں اور نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے۔ میں ایک محفل میں تھا، میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان کے کانوں نے سنا، ان کے دل نے سنا۔ یاد رکھ کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تم میں سے ایک اکیلا زندہ رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا سارقہ، اور ان کی نماز جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھائے گی۔ اور میں دیکھ رہا ہوں جو کہ اس وقت موجود ہے، وہ سب کے سب شہروں میں مرے ہیں، میں اکیلا ہوں، اکیلا رہا ہوں، اکیلا مرنے لگا ہوں۔ میرے رب کی قسم، میرے نبی کا فرمان ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ مجھے نہیں پتا کہاں سے آئیں گے اور کون آئیں گے، لیکن کوئی آئے گا، میرا جنازہ پڑھنے ضرور آئے گا۔ جب کہ حج کا زمانہ گزر گیا، مکہ اور عرق کے درمیان راستہ پڑتا تھا۔ جو حاجی عرق سے آتے تھے مکہ سے گزرتے تھے، جہاں ابو ذر رہتے تھے۔ تو بیوی نے کہا، حاجی چلے گئے، حج سر پر آ گیا، اب حاجی بھی کوئی نہیں آئے گا، اتنے قریب عمرہ کرنے کون آئے گا؟ تو لہٰذا اب مجھے تو کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ کہا، چل چل، جا دیکھ راستہ، کوئی آئے گا۔ ایک دن گزرا، کوئی نہیں آیا، دوسرا دن گزرا، کوئی نہیں آیا، اور وہ تیسرا دن آخری دموں پر تھے۔ تو بیٹی کو بلا کر فرمایا، بیٹی، میرے مہمان آئیں گے جنازہ پڑھنے، ان کے لیے کھانا تیار کیا جائے۔ اتنا یقین کہ 3 دن گزر چکے ہیں، سانسیں اکھڑ چکی ہیں، بیٹی کو بلا کر کہہ رہے ہیں، بیٹی کھانا پکاؤ، آج مہمان آئیں گے، میرا جنازہ پڑھا جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری تو دیکھا ایک گلاب اڑ رہا ہے۔ تو ان کی بیوی نے اٹھ کر ہاتھ ہلایا تو 30 اونٹوں پر سوار، کون؟ عبداللہ بن مسعود، اور ان کے ساتھ 19 آدمی۔ تو بیوی نے کہا، کیا تمہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی رکاب ہے؟ انہوں نے کہا، کیا ہوا؟ فرمایا کہ وہ صحرا میں ہے، کوئی اس کا جنازہ پڑھنے والا نہیں۔ تو سارے صحابی رونے لگے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمارے ماں باپ ابو ذر پر قربان، ہم کیوں نہ کریں گے؟ دوڑ کر گئے، وہ آخری دم پر تھے، کہنے لگے، بھائی مجھے کفن دو، جس نے کبھی حکومت کا کوئی کام نہ کیا ہو وہ مجھے کفن دے۔ تو سارے کچھ نہ کچھ کر چکے تھے۔ ایک انصاری نوجوان نے کہا، میں نے آج تک حکومت کا کوئی کام نہیں کیا، یہ میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے حرم کی چادریں بنائی ہیں، یہ کفن کے لیے حاضر ہیں۔ کہا کہ بس تو مجھے کفن دے۔ اور جب انتقال ہو گیا، جنازہ پڑھا گیا، فارغ ہو کر چلنے لگے تو بیٹی نے کہا، کھانا تیار ہے، کھا لیجئے۔ کہا، کیسے پتہ ہے آپ کو؟ تو وہ کہنے لگی، میرے بابا نے کہا تھا کہ میرے مہمان میرا جنازہ پڑھنے آئیں گے، ان کے لیے کھانا تیار کر کے رکھنا ہے، کہیں میری موت کے مشغول تمہیں ان کی خدمت سے غافل نہ کر دے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رونے لگے اور کہا، واہ ابو ذر، تو زندہ بھی سخی اور مرنے کے بعد بھی سخی۔ صحابہ، یہ کہاں سے آئے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خصوصی تقاضا پیش آیا۔ عبداللہ بن مسعود کے ساتھ قرآن کی مشق کے بارے میں کہا، عبداللہ رضی اللہ عنہ، فوراً میرے پاس پہنچ جاؤ، تجھے حج ملے نہ ملے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا امیر پہنچا اور وہ وہاں سے نکلے عمرے کی نیت کر کے، کیونکہ حج پر تو پہنچ نہیں سکتے تھے۔ دراصل وہ عمرے کے لیے نہیں نکلے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں بلایا تھا، ابو ذر نے انہیں بلایا تھا، حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بلایا تھا۔ میرے ایک صحابی کا وقت آ چکا ہے اور وہ کہاں چکے ہوں گے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے، اور میری امت کی ایک جماعت پڑے گی۔ عمرے کا بہانہ بنا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بلانے کا بہانہ بنا، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پورا ہوا۔ چنانچہ وہی ہوا جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے
سے صحابہ کریم کو بتایا تھا۔ تو میرے بھائیوں، جب دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے تو اس کے حکم کے پورا کرنے پر جان، مال اور وہ وقت کی قربانی آسان ہو جاتی ہے۔ آپ حکومت کو ماننا چھوڑ دیں تو حکومت والے نکال دیں گے، تو جب آپ اللہ کی مانیں گے تو اللہ تو حکومت سے زیادہ غیرت والا ہے۔ جب آپ اللہ کی مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی غیبی خزانے کھلیں گے۔ حکومت جب غیرت کھاتی ہے تو جب آپ اللہ کے سپاہی بنیں گے تو اللہ غیرت کھائے گی۔ یقیناً اللہ کا غیبی نظام آپ کے لیے حرکت میں آئے گا۔